السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن کی سیاسی جنگ جاری ہے۔ ایک طرف وفاق میں حکومت ہے پی ایم ایل این اور اتحادیوں کی، پنجاب میں گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کی، اور ایک دوسرے کو پکڑ دکڑ کے بند کرنے کے اعلانات، فیصلے، پلاننگ، یہی سب کچھ آج کل چل رہا ہے۔ وفاق میں کہا جاتا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ میں گرفتاریاں ہوں گی، پھر توشہ خانہ کیس پر بھی دوبارہ بات شروع ہو گئی ہے۔ ادھر پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ اور اس کے علاوہ دیگر ایسے اور کئی کیسز ہیں کہ جن میں پی ایم ایل این کے لیڈران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن اور 25 مئی کو جو ہوا تھا اس کے مرکزی کردار رانا ثناء اللہ ہیں۔ جب وہ پنجاب میں داخل ہوں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سب میں نقصان صرف ملک کا نظر آتا ہے، ملک کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی صورتحال پریشان کن ہے۔ کسی حد تک بہتری آئی ہے، پر اس بہتری کو ہم تب تک تسلی بخش نہیں قرار دے سکتے کہ جب تک یہ جو ڈالر میں کمی آئی ہے اس کے اثرات عوام تک پہنچیں۔ ڈالر کم ہوا ہے تو پیٹرول بھی سستا ہو، بجلی بھی سستی ہو، بازار میں اشیاء خرد و نوش بھی سستی ہوں۔ اور یہ جو ڈالر کم ہوا ہے، جس کے بارے میں نواز شریف صاحب سے بھی پوچھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ ڈالر کم ہوا ہے اور بہترین معاشی فیصلوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے، اس پر خیر ان کو معلوم تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آرٹیفیشل ڈراپ ہے یا یہ جو ڈراپ آیا ہے اس میں مزید کمی آئے گی اور ڈالر اب کم ہوتا چلا جائے گا، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بس ایک عارضی خوشی ہمیں ملی اور اس کے بعد دوبارہ سے جہاں پہلے تھا شوٹ اپ کر کے وہاں پہنچ جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت پی ایم ایل این اور جو اتحادیوں کی ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرے۔ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی بات ہو رہی ہے، ممبران الیکشن کمیشن کے استعفے کی بات ہو رہی ہے، اور اب تو چیف الیکشن کمشنر سردار سکندر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہیں سرگودا میں کوئی زمین خریدی ہے، اس کی پنجاب گورنمنٹ نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یعنی کہ کچھ چھوڑنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنا طے ہو چکا ہے۔ یہ سب آخر کب تک چلے گا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر جی۔ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب نے۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے سینئر اینالسٹ سلمان عابد صاحب، وہ جیسے ہی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ہم ان کو پروگرام میں ڈسکشن میں بھی شامل کریں گے جی۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، کیا نظر آ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے سارا معاملہ؟ توشہ خانہ، ممنوعہ فنڈنگ، پھر نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ قانون سازی کا ارادہ رکھتی ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، تاکہ وہ قانون سازی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ جو لائف ٹائم نااہلی والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے اور نواز شریف صاحب واپس آ جائیں۔ تو یہ سب جو ہمارے ارد گرد سیاسی یہ میدان سجا ہوا ہے، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی، بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح پاکستان میں آج کل پولیٹکس چل رہی ہے اور الزام تراشی چل رہی ہے، یہ تو ہم کوئی 3 دہائیوں سے بلکہ 4 دہائیوں سے یہ ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی جاتی تھی کرپشن کا الزام لگا کے، کبھی نواز شریف کی حکومت ختم کی جاتی تھی کرپشن کا الزام لگا کے، سابق صدر آصف علی زرداری پر کتنے الزامات لگے، ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن کوئی بھی مقدمے کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بیشتر جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے۔ جب پی ٹی آئی کا دور تھا اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے کہ شہزاد اکبر صاحب آ کے بہت کاغذ لہراتے تھے اور بڑی باتیں ہوتی تھی کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستانی کی عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کو جو کام کرنے چاہیے یہ وہ کام نہیں کرتے، جس مقصد کے لیے عوام انہیں الیکشن میں ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجتی ہے یہ وہ کام نہیں کرتے۔ آج کل بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ کہتے ہیں نا فوج ظفر موج ہے، جو صبح سے آ کے بیٹھتی ہے اور پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس صبح ہوتی ہے عمران خان کے نام سے، شام ہوتی ہے عمران خان کے نام سے۔ معیشت کی جو زبوں والی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اگر آپ کو حکومت مل گئی ہے، آپ حکومت میں آ گئے ہیں، آپ کے پاس ایک وزارت اطلاعات ہے، اس کے ذریعے آپ نے جو پروپیگنڈا کرنا ہے، جو آپ نے بیان در بیان دینا ہے، اس کو جاری رکھیں۔
لیکن جس کی منسٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے، انٹیریئر منسٹر ہے، وہ لگتا ہے کہ سلطان رائی کی جگہ آ کے بیٹھ گیا ہے، پنجابی فلموں کو ہیرو کی طرح بڑکے پہ لگانا ہر وقت. باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے وزراء ہیں وہ آ کے صرف ایک ہی مالا جپ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان کے خلاف کوشش کر رہے ہیں. بھئی توشہ خانہ سے اگر انہوں نے کوئی گھڑیاں لی ہیں، کوئی وہاں پہ بے ضابطگی کی ہے، تو بھئی کورٹ میں آپ جائیں نا. میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تو عدالت نہ لگائیں. کورٹ حاضر ہے، کورٹ جائیں، کورٹ میں جا کے ان کو گلٹی ثابت کر دیں. آپ کی حکومت ہے، وہاں پہ کیس کریں، جو بھی ہوئی ہے چیزیں قوم کے سامنے آ جائیں گی. تو حکومت جو اس وقت معیشت ہے اس کا اتنا برا حال ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈالر اگر تھوڑا بہت نیچے آئے تو عالمی مارکیٹ میں بھی یہی حال ہے کہ ڈالر باقی کرنسیوں کی بنسبت جو ہے وہ سستا ہوا ہے. تیل سستا ہو رہا ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اگر یہ ساری چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو اس کا جو ریزلٹ ہے یا اس کا جو انعام ہے وہ تو عوام کو ملنا چاہیے نا. عوام بری طرح پس رہی ہے. جس طرح آپ دیکھیں بارشیں ہوئی ہیں، بارشوں کے بعد لوگوں کا رہن سہن کا جس طرح حال ہے، کراچی ڈوبا ہوا ہے، اندرون سندھ ڈوبا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا حال ہے. یہ 10 سال سے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے، 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے. یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ عوام کے بھلے کے لیے انہوں نے کیا ہے؟ عوام رو رہی ہے، کوئی گرمی سے پریشان ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے. تو اصل توجہ جو ہے ملک کی سالمیت کی طرف ہونی چاہیے، ملک کی ترقی کی طرف ہونی چاہیے. اب ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا میسج دے رہے ہیں اس وقت کہ ہر وقت لڑائی، ہر وقت لڑائی. ذرا سا معاملہ ہوتا ہے رائی کا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. کوئی بھی بات ہو روزانہ ٹی وی پہ آ کے آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی طرح کی باتیں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، بے شک وہ اپوزیشن ہو، بے شک وہ حکومت ہو. خدا کے واسطے اب ان لوگوں کو چاہیے. نسیم صدیقی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز اب یہ سمجھ چکی ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے اور آزمایا ہوا نسخہ ان کی نظر میں کہ، اور یہ سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس کا بآواز بلند اعلان بھی کیا کہ جی ہم مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. تو یہ مزاحمت کر کے مفاہمت کی طرف جانے والا ایک رول ہی بن گیا ہے اور سب اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں علی، بات یہ ہے کہ آپ بالکل مزاحمت کریں مفاہمت کے لیے، لیکن الفاظ کا چناؤ بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ لوگ اداروں کے اوپر باتیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. سربراہان جو اداروں کے ہیں، پاک فوج کے ادارے پہ آپ نے کیا کچھ مریم نواز نے اور نواز شریف نے کیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر آپ گھر میں لڑائی ہے تو آپ اس کی جگ ہسائی پورے زمانے میں کرتے پھریں اور پھر آپ کہتے تھے جی ہمیں پتہ ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے لیے فلاں چیز کرنی پڑتی ہے، بوٹ پالش کرنی پڑتی ہے، پھر آپ آگے. تو یہ کیا سبق آپ بچوں کو دے رہے ہیں کہ بوٹ پالش کر کے ہی آپ نے آنا ہے؟ بات یہ ہے کہ اداروں کو اپنی جگہ کام کرنے دیں. ان کو اور بھی بڑے مسائل ہیں. پاکستان چاروں طرف سے سازشوں میں گھرا ہوا ہے. اندرونی سازشیں بھی ہیں، بیرونی سازشیں بھی ہیں. جن کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں. آپ زبردستی ان کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں. یہ سیاست دانوں کے معاملات ہیں. اگر آج کل الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، تو اس کا فیصلہ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کرائیں، کچھ نون لیگ بھی تیار ہے اس بات پہ، اور نواز شریف جیسے کہ لندن میں بہت زیادہ اسی بات پہ فکر مند ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ جتنی دیر ہوتی جائے گی، یہ جتنے مرضی حربے استعمال کر لیں، عمران خان کی پاپولیرٹی ایک ڈیولپ کر گئی ہے اس وقت. آپ اس کو نیچے نہیں لا سکتے انلیس کہ الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن کے بعد ان کی گورنمنٹ آتی ہے. گاٹ یور پوائنٹ سر. میں آپ نے لندن والی جو بات کی ہے، میں کچھ دیر بعد دوبارہ اس پر آؤں گا، کیونکہ آپ لندن کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے پاس لیٹسٹ اپڈیٹس ڈیفینیٹلی موجود ہیں. ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سلمان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. سر وہ ایک گانا بھی ہے کہ ذرا چہرہ تو دکھاؤ اور تھوڑا سا مسکراؤ. تو آپ کا چہرہ تو نظر آ گیا، مسکراہٹ کی کمی ہے. سلمان صاحب، یہ جو آج کل ایک طریقہ کار اپنا لیا گیا ہے اس کی طرف سے کہ who's the lesser evil، یا کم غلط کون ہے، کس میں کم خامیاں ہیں، کہ اگر توشہ خانہ کی بات ہو تو یہ لاجک دی جاتی ہے کہ جی یہ تو گھڑیاں وغیرہ جو بھی تھا بیچ کر بنی گالا کی وہ جو اپروچ روڈ ہے اس کو ٹھیک کروا لیا، یا فلاحی کاموں پہ خرچ کر دیے، یا اگر ہم نے یہ بیچے بھی تو ہم نے تو صرف اتنا سا آٹے میں نمک کے برابر کیا. اس سے پہلے جو کچھ کرتے آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب ہار لے کر غائب ہو گئے تھے، پھر ان سے ہار برآمد کیا گیا تھا. تو کیا یہ لاجک ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح یہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے اس کی بھی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اور اگر نون کے کھاتے کھولے تو ان کے پاس سے کیا کیا کچھ نکلے گا. تو یہ لاجک ٹھیک ہے، قابل قبول ہے کہ ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہم کم ہیں تو ہم ٹھیک ہیں؟ شکریہ اپنا علی ممتاز صاحب اور نسیم صدیقی صاحب جو گفتگو کر رہے تھے. اصل میں دیکھیے بات بڑی بنیادی سی ہے. جب آپ کی سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں ہوں، ان کے پاس نیشنل ایشوز نہ ہوں
اور وہ نیشنل ایشوز کو ایک پرائیورٹی ایشوز بنانے کی بجائے فروئی مسائل کے اندر الجھ جائیں اور ایک دوسرے پر ایلیگیشن، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، کون کتنا بڑا چور ہے، کون کتنا کم چور ہے، اگر اس بحث میں پڑ جائیں اور پوری سوسائٹی کو بھی اس ڈویژن کے اندر لے لیں. یعنی آپ دیکھیے نا، لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے جی نواز شریف صاحب زیادہ کرپٹ ہیں، عمران خان کم ہوں گے، زرداری صاحب زیادہ کرپٹ ہیں، نواز شریف کم کرپٹ ہیں. یعنی مقابلہ اس کے اوپر ہے کہ کون کتنا کرپٹ اور کتنا کرپٹ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی منظم سازش کے تحت لوگوں کو جو اصل ایشوز ہیں ان سے ڈی ٹریک کرنا ہے اور اپنی جو پاور پالیٹکس ہے اس کو مینٹین کرنے کا یہ کھیل ہے جو ہمارے ہاں رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ اس کو اختیار کرتی ہے. اور آپ دیکھیے نا کہ چاہے ہماری جوڈیشری ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشینز ہو، میڈیا ہو، آپ کو لارجر جو پکچر نظر آتی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ اور جو رولنگ ایلیٹ کے ایشوز ہیں اس میں ڈسکنیکٹیوٹی ہے. یعنی دو مختلف طریقوں کے درمیان ایک گیپ آ گیا ہے. یعنی ہم 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک جس چیز کا رونا روتے ہیں اور شخصیات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لوگوں سے پوچھے تو وہ کچھ اور کہانی سناتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے ہماری پالیٹکس ایک ٹریک کے اوپر نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا. اب اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی نسیم صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیاں تو ہیں نہیں علی ممتاز. یہ تو ساری کوآپریٹو سوسائٹیاں ہیں اور ایک جسے کہتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، فیملی اورینٹڈ کمپنیاں ہیں. انہی کے درمیان رکھ کے آپ ایک مخصوص طبقے کے لیے جب پالیٹکس کریں گے تو اس میں سے کیا ہوگا؟ دیکھیے مجھے جو سب سے بڑی فکر مندی ہے نا، جس کا اظہار نسیم صدیقی صاحب بھی کر رہے ہیں، علی ممتاز صاحب آپ بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے سیاست اپنی جگہ، حکومت کا آنا اور جانا اپنی جگہ، کس کی حکومت آتی ہے کس کی حکومت نہیں آتی یہ ایک الگ بحث ہے. سوال یہ ہے کہ آج ہم سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. ہم سوسائٹی کے اندر ایک شدت پسندی ڈیولپ کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ایک لیک آف ٹالرنس پیدا کر رہے ہیں، بے روزگاری جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. ابھی آپ دیکھیے نا ڈالر نیچے آیا ہے نا، تو کیا اس سے قیمتیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا اس سے قیمتیں کم ہو جائیں گی؟ یعنی ایک انسرٹنٹی اکنامکس کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہمارا پیچھا کر رہی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے عمران خان یہود و حنود کا ایجنڈا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ثابت ہو گیا کہ عمران خان پاکستان توڑنے کی سازش کے اندر شریک ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ جی ثابت ہو گیا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. یعنی ہم ایک عجیب و غریب دائرہ کار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور پوری قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور بدقسمتی سے یہ صرف سیاستدان نہیں ہے، آپ اپنی جوڈیشری کے ٹرینڈز دیکھیں، آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ٹرینڈ دیکھیں، تو لگتا یہ ہے کہ کھیل جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ عام آدمی کا مقدمہ نہیں ہے. یہ تو پاور جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے کہ کس کے پاس کتنی پاور ہونی چاہیے تھی اور کس کو کتنی پاور ملنی چاہیے. تو مجھے تو بنیادی اختلاف یہ ہے کہ جو اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں عام آدمی کا جو مقدمہ ہے وہ تو کہیں بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور ایک رولنگ ایلیٹ ہے، چاہے اس کو آپ پیپلز پارٹی کا نام دے دیں، آپ اس کو پی ایم ایل این کا نام دے دیں، آپ اس کو پی ٹی آئی کا نام دے دیں، جے یو آئی کا نام دے دیں، یہ بن گئی ہیں. مثلا اب آپ دیکھیے نا شرجیل میمن کی ماشاءاللہ صحت کتنی اچھی ہے، آصف علی زرداری صاحب کی صحت کتنی اچھی ہے، اور وہ حمزہ شہباز صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وزارت اعلیٰ کا انجوائے کر رہے تھے، اچانک ان کی کمر میں درد ہو گیا، پھر پتہ چلا جناب وہ اچانک ہی لندن چلے گئے ہیں. یعنی ایک عجیب و غریب ہم نے عدالتوں کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے. جب عدالتیں بلاتی ہیں تو ویل چیئر ہمارے پاس ہوتی ہے، جب ہم عدالتیں ہمیں نہیں بلاتی تو بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب کو عدالتوں میں بلایا گیا تو انہوں نے کہا تو میں تو 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، قومی اسمبلی میں 2.5 گھنٹے کی وہ کھڑے ہو کے تقریر کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے خود بھی سیاست کو مذاق بنا دیا اس وقت، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیاست سے بیزار ہیں. یہاں کوئی بہت بڑا لوگوں کے اندر جو ہے نا ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے وہ بڑا کم ہے. ان کو لگتا ہے کہ بس جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں نا اور جو لوگ انڈیویجول آ رہے ہیں ان سے جو کچھ لینا دینا ہے وہ کر لیں اور ووٹ دے دیں، کیونکہ اس کے بعد تو انہوں نے کہیں نظر نہیں آنا. بالکل صحیح. نسیم صدیقی صاحب، لندن سے کیا اطلاعات ہیں؟ یہ جو بات سننے میں آ رہی ہے کہ قانون سازی کر کے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو جیل نہ جانا پڑے، کیونکہ اگر وہ قانون سازی نہ ہوئی اور وہ واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ان کو جیل جانا پڑے گا، لہٰذا قانون سازی کر کے وہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے، جو تلوار ہے، اس کو ایک طرف کر دیا جائے تاکہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں. کیا ایسی کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس، اور کیا ستمبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے تک واپسی متوقع ہے؟ دیکھیں علی، یہ تو جس دن سے حکومت آئی تھی 10 اپریل کو، اس دن سے یہ پلان بن گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آنا ہے. اچھا پہلے ان کے پاس پنجاب حکومت موجود تھی تو پھر اس میں بڑا آسان طریقہ تھا. اچھا جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کی سزا معاف ہو جائے گی
سزا معاف نہیں ہو جائے گی. یہ قانون سازی جو ہوگی وہ تاحیات نااہلی کے اوپر تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی بھی اسٹیج پہ نواز شریف صاحب پاکستان جاتے ہیں تو ان کو جیل جانا پڑے گا. جیل جانے کے بعد وہ اپنی ضمانتوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ان کی اور پھر ضمانتیں مل بھی جائیں گی. لیکن ابھی معاملہ یہی ہے نا کہ ابھی تو ضمانتیں تو عدالت نے دینی ہے، قومی اسمبلی یا سینٹ نہیں دینی. پہلے یہ تھا کہ حمزہ شہباز کی حکومت ہے، یہ جائیں گے گرفتاری پیش کریں گے تو پنجاب گورنمنٹ کے اندر ساری جیل آتے ہیں، اڈیالہ جیل ہو یا کوٹ لکھپت جیل ہو، وہاں پہ فل فیسلٹیز فل پروٹوکول ملے گا اور ضمانتیں کروا کے تو وہ میدان میں آ جائیں گے. لیکن یہ جتنا آسان نظر آ رہا ہے یہ اتنا آسان ہے نہیں، کیونکہ جن مقدموں میں ان کو سزا ہو چکی ہے ان میں سے نکلنے کے لیے بھی ان کو 2-2 4-4 5-5 سال لگ جائیں گے. وہاں پہ آ کے ان کو گرفتاری دینی پڑے گی، اور کتنے عرصے کی جیل میں رہتے ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو خواہش بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان جا سکیں گے. گو کہ اب جو تمام جو ان کے سیاستدان ہیں، رہنما ہیں پی ڈی ایم کے، ان کی بڑی خواہش ہے، کیونکہ ان کا یہ بیانیہ بن چکا ہے. اندر اندر جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے تو نہیں، ہم سب مل کے اکیلے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کسی طرح نواز شریف صاحب میدان میں آئیں، کیونکہ بڑے قد کاٹ کے وہ لیڈر ہیں، وہ آ کے پنجاب میں لیڈ کریں اور عمران خان کا مقابلہ کریں. باقی سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم سب مل کے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جس طرح عمران خان صاحب نے 9 سیٹوں پہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تو عجیب و غریب جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک سیٹ پہ مولانا فضل الرحمان، دوسری پہ بلاول بھٹو زرداری، تیسری پہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ سب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. اور لیکن اس میں نسیم صدیقی صاحب یہ جو 9 نشستوں پر کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ایک اچھا خاصا ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے کہ جب الیکشن کروایا جاتا ہے 9 نشستوں پر انتخاب ہوگا، ان میں سے 8 نشستوں کو اگر فرض کریں آپ 9 کی 9 جیت جاتے ہیں، ایک نشست رکھیں گے 8 چھوڑنی پڑیں گی، یا چلیں 8 وہ ایک بھی نہیں رکھیں گے، 9 کی 9 ہی چھوڑ دیں گے اگر ساری جیت بھی جاتے ہیں اور پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے، تو یہ ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے والی بات ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک تاثر ہے یا یہ جو رائے قائم کی جا رہی ہے یہ غلط ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ ہے سیاسی چالیں. آپ اس کو سیاسی چال کے طور پہ لیں. جس طرح 130 حلقوں میں انہوں نے استعفیٰ دیا تھا پی ٹی آئی نے، اور قاسم سوری صاحب ان کو منظور بھی کر گئے تھے، تو حکومت کو چاہیے تھی کہ 130 حلقے جو ہے ان کو اعلان کرتی کہ یہ خالی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیتا. جب آپ اپنی طرف سے کوئی سیاسی چال چل رہے ہیں کہ ابھی ہم 11 سیٹیں ہیں ان کے اوپر الیکشن کروا لیتے ہیں، اور جس طرح دم چھلا بنا ہوا الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن، آپ دیکھ لیں کہ اس نے کتنا برباد کیا ہے. یہ جو پچھلے ضمنی انتخابات ہوئے ان کا آپ حشر دیکھ لیں کہ وہاں پہ میری اپنی فیملی کے 10 میں سے 8 ووٹ غائب تھے. یہ 8 ووٹ کدھر گئے؟ اور جب فیملی والے پہنچے ہیں پولنگ اسٹیشن میں جہاں ان کا لسٹوں میں نام نہیں تھا، وہاں پہ اور بھی محلے والے بے شمار ینگ لوگ موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے تو انہوں نے بتایا 8300 کے اوپر میسج کیے اور جس پولنگ اسٹیشن کا ایڈریس آیا وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. تو یہ جو 20 سیٹوں پہ صحیح طرح سے الیکشن نہیں کرا سکے، جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی اپنا لی کہ ان کو چاہیے اداروں کو کہ اپنا اپنا کام کریں. آپ دیکھیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب صاحب فرماتے ہیں جی میں ربڑ سٹیمپ نہیں بن سکتا. تو آپ حمزہ کے دور میں کیا تھے، کس طرح آپ ایکٹ کر رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، وہ کس کے کہنے پہ آپ کام کر رہے تھے. شہباز شریف کے دور میں کیا بیوروکریسی اپنی مرضی سے کام کرتی تھی؟ تو خدا کے واسطے یہ عوام کو جو بیوقوف بنانا، جس طرح میرے دوست سلمان عابد نے کہا ہے، یہ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. عوام تمام چیزیں جانتی ہے، کون سی چیز کس طرح چل رہی ہے، کس طرح توشہ خانے کو سامنے لایا گیا. توشہ خانہ میں اگر کوئی بے قاعدگی کی گئی ہے، اگر وہاں پہ ایک رول ہے کہ کوئی بھی حکمران 20% دے کے چیز خرید سکتا ہے، تو جب اس نے خرید لی وہ اس کی ملکیت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے. میں ایک مکان خریدتا ہوں، اس کی جب پرائس بڑھ جاتی ہے میں اس کو بیچ دیتا ہوں. تو اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو اس میں غیر قانونی چیز کوئی نہیں ہے، غیر اخلاقی آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سب کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو آپ نے کس طرح آگے لے کے جانا، کہ باہر کے ملکوں میں آپ کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ کی جو انسرٹینٹی اور انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے انویسٹر آپ کے پاس نہیں آتا، اور جب تک باہر سے ڈالر آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کی کمائی نہیں بڑھے گی. جب ٹھیک ہے، بلکہ ابھی نسیم صدیقی صاحب ابھی ہم کمائی کی بات جب آپ کر رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوں یہ بریکنگ ٹکٹس بھی چل رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. تو جہاں پر پروگرام کے ابتدائیے میں نے کہا تھا کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے اور ڈالر کے امپیکٹ سے کہا جاتا ہے کہ تمام جتنی بھی اشیاء ہیں، کیونکہ فیول اوپر جاتا ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے تو فیول بھی مہنگا ہوتا ہے، فیول مہنگا ہوتا ہے
تو تمام کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہیں وہ بھی اوپر چلی جاتی ہیں. تو اب یہ ڈالر نیچے آیا ہے اور یہ یوٹیلیٹی سٹور پر یہ حال ہے, تو پھر باقی مارکیٹ میں کیا حال ہو رہا ہوگا کہ جہاں پر یہ پوری تفصیل چل رہی ہے ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف چیزیں, مختلف اشیاء کتنے کی ہو گئی ہیں, گھی کتنے کا ہو گیا ہے, مختلف دالیں کتنے کی ہو گئی ہیں. تو یہ تو عوام کے لیے پھر اس پر قابو پانا سلمان صاحب بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں نا, اس وقت جو حکومت ہے 13 جماعتی, اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ فوری الیکشن کرواتے ہیں تو عمران خان کی مقبولیت ان کے آڑے آتی ہے. اگر وہ الیکشن کو ڈیلے کرتے ہیں تو پھر ان کی جو کارکردگی ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا کہ جب یہ رجیم چینج ہوا تھا, بلا وجہ عمران خان کو ہیرو اگر بنایا گیا ہے اور رجیم چینج کے بعد عمران خان کی پاپولرٹی بنی ہے, تو اس کی وجہ بھی یہ 13 جماعتی حکمران اتحاد کا ٹولہ ہے نا, جو اس پوری سازش کے اندر شامل رہا. ایک بات, اور خود اپنے لیے گڑھا کھود لیا انہوں نے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیے, بات بڑی سمپل سی ہے, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں مائکرو اور میکرو اکنامکس کے فرق کو بھول جاتے ہیں. آپ اوپر جو ہے نا اعداد و شمار کے اندر جو مرضی آپ کرتے رہیں, اوپر نیچے کر لیں, نیچے کو اوپر کر لیں, اگر اس کا امپیکٹ نیچے نہیں آنا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیے نا, پاکستان میں تمام گاڑیوں کی قیمتوں میں ماشاءاللہ ہوش اربا اضافہ ہوا ہے. اب ڈالر نیچے آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی؟ نہیں آئیں گی, کیونکہ پاکستان میں ایک دفعہ جب چیز اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے آنے کے لیے تو نہیں جاتی. اور پھر ہمارے یہاں تو جو سب سے بڑا پرابلم ہے علی ممتاز, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریگولیٹری اتھارٹیاں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں, اور ہم ایک نیکسس کا, مافیا کا شکار ہیں, جہاں آپ نئی گاڑی بھی لینے جائیں تو آپ کو 5-7 لاکھ روپے پہلے اون دینا پڑتا ہے, پھر گاڑی ملتی ہے, ادروائز آپ کو 6 مہینے وہ انتظار کرواتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اکانومی چل رہی ہے نا, یہ ایک ریئیکشنری اکانومی ہے. ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم, کوئی مڈ ٹرم, کوئی شارٹ ٹرم پلان نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا نان ایشوز کے اندر جو ہے نا چیزوں کو الجھائے رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کی ہے, میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب اتنے بے وقوف ہیں جتنا ہم یہاں پر بیٹھ کے تجزیہ کار یا اینکر جو ہے نا سوچتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے. اگر وہ واپس آئیں گے تو اس کی ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط یہ بھی نہیں ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہو اور وفاق میں ان کی حکومت ہو. وہ شرط یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کی عدالتیں شریف عدالتوں کے اندر بدل جائیں ایک, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کو گارنٹی دے کہ ان کے یہاں پر آنے کے بعد ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایسی تو کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسحاق ڈار صاحب نے بھی پچھلے مہینے واپس آنا تھا, پھر انہوں نے حالات دیکھے تو انہوں نے اپنے جی سلمان صاحب, ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. آپ سے ہمارا رابطہ جو ہے اس میں کچھ تھوڑی سی مشکل درپیش آ رہی ہے, دوبارہ سے آپ کو ریکنیکٹ بھی کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد لوٹ کر جب میں آؤں گا تو میں بات کروں گا کچھ پاکستان اور امریکہ, بلکہ ذرا تھوڑا سا اس کو اور نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور امریکہ, کہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم غلامی نہیں کریں گے, جس کا پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ. کہتی کیا ہے, کرتی کیا ہے, اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ 1-2 روز پہلے یہ تصاویر منظر عام پر آئیں, اور ان تصاویر کو دیکھ کر بہت سے سوالات ذہن میں آئے, کیونکہ یہ تصاویر تھیں KPK سے. یہ وہی صوبہ ہے کہ جہاں پر اس جماعت کی حکومت ہے جس نے اپریل سن 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہونی تھی 3 اپریل کو, تو مسترد کر دیا اس بنیاد پر کہ جی ایک امریکی جس کا نام ڈونلڈ لو ہے, اس نے وہاں پر امریکہ میں پاکستانی امبیسڈر سے ملاقات کی, اور ملاقات میں دھمکی آمیز گفتگو کی, اور اس گفتگو کے بعد جو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی اس میں اس بات کو انڈورس کیا گیا کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی ان انٹرنل افیئرز. اور یہ جو سائفر ہمیں ملا ہے, جو کوڈڈ لیٹر ملا ہمارے فورن آفس کو امبیسڈر کی طرف سے, اس میں یہ تمام تر تفصیل موجود تھی. اور یہ جو رجیم چینج یا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا ہے, یہ امریکی سازش کا نتیجہ ہے, یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. اور یہ پہلی مرتبہ 27 مارچ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ پر ہونے والے جلسے میں یہ خط لہراتے ہوئے یہ ساری گفتگو کی انہوں نے. پھر اس کے بعد تب سے لے کر اب تک ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ سارے جملے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے ہمیں گائے بگائے سننے کو ملتے ہیں, اور ہم کوئی بھکاری ہیں, اس طرح کی ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھی سازش کو قبول نہیں کریں گے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ ان سے کچھ لیں گے تو آپ کو ان کے آگے بچھنا پڑے گا.
جو کچھ آپ سے وہ کہیں گے، جو کچھ آپ سے وہ منوانا چاہیں گے، آپ اسی طرح سے ایک ہی لکیر پر چلتے ہوئے وہ سب مانتے رہیں گے، کیونکہ آپ نے ان سے کچھ لیا ہوا ہے، آپ کا ان کے ساتھ لین دین ہے، لہٰذا آپ مجبور ہو جائیں گے ان کی بات ماننے کو۔ تو یہ جو تصاویر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن سکرین پہ دکھائی دے رہی ہیں، یہ کے پی کے کی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سی ایم کے پی کے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے، تمام منسٹرز وہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، اور وہاں پر یہ سی ایم کے پی کے اور ڈونلڈ بلوم جو امریکی امبیسڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی، اور ان سے آپ نے 36 گاڑیاں وصول کی ہیں، اور یہ آپ نے بھلے فلاحی کاموں کے لیے کی ہیں، لیکن آپ نے 36 گاڑیاں وصول کی ہیں۔ جب آپ کو یہ چابی پکڑا رہے تھے تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا تھا؟ یہ واپسی کی چابی ہے، اور یہ وہی رجیم چینج کی چابی ہے جو کہ ہمیں لا کر واپس دی گئی ہے کہ اب آپ یہ چابی آپ پکڑ لیجئے، ہم یہ چابی آپ کو دیتے ہیں، اب آپ اس کو جس طرف گھمانا چاہیں گے گھمائیں گے، اور پھر آپ کی مرضی کے مطابق سب ہوگا۔ آپ نے یہ مسکراتے ہوئے جو تصویریں کھنچوائیں اور یہ 36 گاڑیاں جو آپ نے وصول کی، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ نے یہ جو لال قالین وہاں پر بچھایا، یہ بچھانے کے بعد کیا آپ امریکہ کے آگے بچ نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کی اس وقت کی کہی ہوئی بات میں اور اب کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ مطلب کیا تضاد نہیں ہے؟ اور یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے ویلکم کرتے پھر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ ریڈ کارپٹ ریسیپشن دے رہے ہیں، گاڑیاں ریسیو کر رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی امریکہ کہ ہم غلام نہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج امریکہ نے کیا ہے، اب جا کر سب سیٹ ہو گیا ہے۔ نسیم صدیقی صاحب، کیا سب سیٹ ہو گیا؟ جب بھی سفارتی تعلقات ہوتے ہیں یا سفارتکاری میں کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح بات کی، وہ زیادہ تر بات ان کی جو تھی وہ تھی اپنا جو وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہے ان کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بھارت سے ہمارا جس طرح ہماری دشمنی ہے ان کے ساتھ، کشمیر کا اتنا مسئلہ چل رہا ہے لیکن گفتگو کے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو انڈس ہمارے پانی کا معاملہ ہے اس کے لیے ہماری طرف سے یہاں سے ٹیمیں وہاں جاتی، تو یہ سفارتی تعلقات ٹوٹ نہیں جاتے۔ اور میں عمران خان صاحب کی کوئی وکالت نہیں کروں گا، میں ایک جنرل بات کروں گا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارے امریکہ یا امریکی عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اس پر نسیم صدیقی صاحب بڑا نیگیٹو میسج گیا ہے نا کہ ایک طرف آپ امریکہ کا کہتے ہیں کہ جی وہ رجیم چینج کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے اور ہم کوئی غلام ہیں، اور پاکستان میں حکومت گرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ امریکہ کی ساری پلاننگ اور سازش تھی اور مداخلت تھی۔ تو اب جا کر جب آپ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کے امبیسڈر سے، اور بھلے فلاحی کاموں کے لیے آپ 36 گاڑیاں ان سے لیتے ہیں، تصویریں کھچاتے ہیں، سی ایم صاحب بھی ملتے ہیں، منسٹر صاحب بھی، جھگڑا صاحب بھی تصویروں میں موجود ہیں، ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا جا رہا ہے، تو تب پھر وہ تھوڑا سا ذرا بالکل ہی ڈفرنس آف اوپینین لگتا ہے نا، کال و فیل میں تضاد لگتا ہے۔ نہیں، مجھے اتنا ڈفرنس اس لیے نہیں لگتا کہ دیکھیں ہر سفارتکاری کے تعلقات ہوتے ہیں، امبیسڈر تو تمام ممالک کے ہمارے ملک میں موجود ہیں نا۔ اور پھر میں آپ کو دوسری طرف بتاتا چلوں کہ یہ جو یو ایس ایڈ ہے یہ فرام دا پیپل آف امریکہ ہوتا ہے، تو امریکن لوگوں کے ساتھ جو امریکہ میں لوگ ہیں وہاں پہ پاکستانی بھی موجود ہے، دوسرے نیشنلٹیز کے بھی موجود ہے، وہاں سے یہ ایڈ آتی ہے۔ آپ اپنا سیلاب دیکھ لیں، آپ اپنا زلزلہ دیکھ لیں، یو ایس ایڈ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی امدادی کام کرتی، تو کہیں بھی اگر کوئی امدادی کام ہو رہا ہے تو اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور کوئی بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے گا ریڈ کراس تو نہیں ہے نا، یہ تو امریکی امبیسڈر کھڑا ہوا ہے، چابی پکڑا رہا ہے، میں کہنے لگا تھا چابی دے رہا ہے۔ امریکی امبیسڈر کو کبھی عمران خان نے ملک سے نکالنے کی بات نہیں کی، انہوں نے تو یہ بات کی کہ جو وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی۔ انہوں نے کہا میں امریکہ سے تعلقات بھی نہیں خراب کرنا چاہتا اور امریکہ کے لوگوں کے بھی خلاف نہیں ہوں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہوتی ہے، تو باقی تو سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو امدادی کام ہے، فلاحی کام ہے، ان کو ہمیں سیاست کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یو ایس ایڈ بڑے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہی ہے، بڑے عرصے سے پاکستان کو امداد دے رہی ہے۔ تو میرے خیال سے تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لے کے ہر معاملے کو بند نہیں کیا، اور جو گفتگو کے راستے ہیں ان کو کھلا رکھا ہے، اور اسی لیے انہوں نے جو امبیسڈر ہے، جو بھی امبیسڈر جاتا ہے اس کو ریڈ کارپٹ جو ہے ویلکم دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے اگر 36 گاڑیاں دی ہیں تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دی ہیں۔ تو اس طرح تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو میرے خیال سے اس کو اگر پولیٹکس کے ساتھ ریلیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کو پولیٹکس میں گھسیٹا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کے جو ہے نا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو پولیٹیشنز تو کوشش کریں گے کہ وہ اس بات کو دوسرا رنگ دیں، اس کو پولیٹکس میں لا کے کہیں کہ جی وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، دوسری طرف آپ ان سے امداد بھی لے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے دو الگ الگ چیزیں ہیں، فلاحی کاموں کو ایک سلمان صاحب، نسیم صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں،
لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ دو الگ الگ چیزیں بھی ہیں لیکن چونکہ اس حد تک اس لمٹ پہ لے گئے, اس نہج پہ لے گئے کہ پھر اس کے بعد اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت عجیب سی لگتی ہیں کہ ریڈ کارپٹ ریسیپشن ہو رہا ہے, ہاتھ میں وہ چابی پکڑی ہوئی ہے, تصویریں کھنچا رہے ہیں, چابی میں پاکستان والی سائڈ اس طرف ہونی چاہیے تھی, امریکہ والی اس طرف ہونی چاہیے تھی, پاکستان والی ادھر ہے, امریکہ والی ادھر ہے, اور پھر شاید یہ وہی حساب ہے. خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا. دیکھیے علی ممتاز صاحب, بات یہ ہے, ایک ہے انٹلیکچوئل کانٹیکس. نسیم صدیقی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ سفارتکاری کے اندر, سب ڈونیشنز کے اندر یہ سب چیزیں چلتی ہیں جن کا وہ اظہار کر رہے ہیں, لیکن ایک عمومی پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جو ہیں جب اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو اس وقت ایک جذباتی کیفیت سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. اب انہی سفیر کے بارے میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے, اس لیے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا پھر کانٹرڈکشن تو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے. ایک طرف آپ کہتے تھے کہ یہ سازش کے اندر شریک تھے یا امریکن سازش کے شریک تھے, امریکن انتظامیہ شریک تھی, دوسری طرف آپ ان کو اسی طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن جیسے نسیم نے کہا کہ عمران خان نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف ہیں, وہ بار بار اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں, نہ انہوں نے کہا کہ وہ اینٹی امریکہ کوئی کمپین چلانا چاہتے ہیں, نہ انہوں نے یہ مطالبے کیے تھے. لیکن یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک کانٹرڈکشن تو پایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری گفتگو کے اندر جب ہم لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں نا اس وقت لگتا ہے کہ ساری کی ساری سازش جو ہے نا وہ وہاں سے بیٹھ کے ہوئی ہے. حالانکہ پاکستان کے اندر بھی سازشیں ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے کی ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, جو پولیٹیکل پلیئر ساتھ جڑے ہیں. اب وہ دیکھیں نا, آپ نے وہ سن لیا ہے خواجہ سعد رفیق کو, خرم دستگیر کو, جاوید لطیف کو کہ ہمیں تو دھکا دیا گیا تھا. تو دھکا دینے والے کون تھے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیشین جو ہے نا ایک چیزوں کی ہائپ کرنے کے لیے, پولیٹیکل سکور کرنے کے لیے جذباتی بات کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو جا کے, اب جیسے نا عمران خان صاحب نے 4-5 دن پہلے ایک اپنا اینکروں کے ساتھ ملاقات کی ہے تو اس میں کہا کہ مجھ سے 2 بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک نہیں بتاتا. جو بتائی ہے وہ راجہ سکندر صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بارے میں ہے کہ جی وہ نیوٹرل نے مجھے دی تھی, اور دوسری بھی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, جو غلطی وہ نہیں بتانا چاہتے, ہمیں پتا ہے کہ ان سے غلطی کیا ہوئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں پولیٹیشینز جو ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے بھی تو صحیح نا یار. یہ ہر دفعہ غلطی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ہم اپنی پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں نا, اور ان چیزوں کو نہ کریں کہ جس سے آپ ایک چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کا بالکل جائز مطالبہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ خط آیا تھا, آپ اس کی انویسٹیگیشن کی طرف گئے ہیں, آپ نے ایک مطالبہ کیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کے ایموشنز کو بھی تو کھیلا ہے نا. اور جب وہ کھیلا ہے تو جب آپ لوگ ان کو دیکھیں گے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ ایک لال کارپیٹ بچھا رہی ہے اور ان سے وہ تمام چیزیں وصول کر رہی ہے, سفیر بھی وہی سفیر ہے جس کے بارے میں الزامات لگے, تو لوگوں کے اندر ایک کانٹرڈکشن تو آتا ہے. لیکن پاکستان کی پالیٹکس, ڈونلڈ بلوم ہے, وہ ڈونلڈ لو تھا. نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو کانٹرڈکشن آتا ہے نا وہ کانٹرڈکشن ہمارے ہاں یہی آتا ہے بنیادی طور پہ پالیٹکس میں, کہ ہم ایک سٹیج کے اوپر جب اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں نا تو ہم ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم ایک اور طریقے سے چیزوں کو کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارے پولیٹیشینز کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی چیزوں کو لے کے چلیں. اور یہ بالکل میں نسیم سے اتفاق کرتا ہوں, یہ جو ویلفیئر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کو صرف ہمیں وہاں تک دیکھنا چاہیے. لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اپوزیشن تو اس کو دیکھے نا, جو اس وقت عمران خان کے مخالفین ہیں وہ تو اس کو ٹول کے طور پر استعمال کریں گے نا, اور وہ کر بھی رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے. تو پھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے, لیکن سر دیکھیں سلمان صاحب, میں ایک اور نقطہ اس پر یہ اٹھانا چاہوں گا کہ جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی آپ کسی سے کوئی اس طریقے سے, اور یہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے, آپ کسی سے کوئی مدد لے لیں, آپ ان سے کوئی پیسہ پکڑ لیں, آپ ان سے کوئی فیور لے لیں, تو پھر اس کے بعد آپ ان کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں, یا وہ آپ کو پھر کل کو کوئی بھی کام کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو ریاست کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو میرے ساتھ بھی ہے. اگر میں کسی سے پیسے, مجھے کوئی بندہ پالنا شروع کر دے اور میری مالی مدد کرنا شروع کر دے, تو پھر میں تو مجبور ہو جاؤں گا اس کے فیصلے ماننے کے لیے. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو آرا ہی نہیں ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے فورن کنٹریز کے اوپر یا انٹرنیشنل مالیاتی انسٹیٹیوشن کے اوپر, تو وہ تو ریٹیشن دیں گے. آپ دیکھیے نا کتنی دلچسپ بات ہوئی ہے کہ عمران خان نے 5-7 دن پہلے یہ کہا کہ جب آرمی چیف نے ٹیلی فون کیا امریکی سفیر کو, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کی پرائس بھی پے کرنی پڑے گی نا, اور وہ پرائس پھر ہم پے کرتے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں پے کی. آپ ہر دور میں دیکھیے کہ ہم نے امریکہ کی شرائط کے اوپر, IMF کی شرائط کے اوپر بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں. ویسے سلمان عابد صاحب, اتنا پیسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی بھی طرح سے کمی نہیں ہے. 36 گاڑیوں کی کیا ورتھ ہے, کیا اوقات ہے؟ سر بات یہ ہے نا کہ یہ ایک ٹوکن ہوتا ہے, اگر آپ اس کی ورتھ کو دیکھیں تو پھر آپ وہاں پہ ایویلویٹ کریں. لیکن محمود خان صاحب کہاں سوچیں گے, ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے ان چیزوں کو سوچنے کا, وہ تو بالکل بادشاہ آدمی ہے. سر اگر دیکھیں ملک کی اکانومی ہماری, سر آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ملک اگر خان صاحب کے مطابق اکانومی جو ہے وہ سٹیبل تھی
اور جو انڈیکیٹرز تھے اکنامک انڈیکیٹرز وہ اچھے کی رپورٹ دے رہے تھے, اور گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت سا اور بھی کچھ پلان کیا ہوا تھا جو کہ اگلے 1.25 سال میں انہوں نے اکمپلش کرنا تھا. اور پھر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک کی ابھی صورتحال ہے, جو معاشی صورتحال ہے جس میں ہم مطلب ڈاؤن ورڈ ہمارا رائڈ ہے, اس کے لیے سب کے لیے وہ رجیم چینج اور وہ جو گورنمنٹ ٹاپل ہوئی پی ٹی آئی کی, وہ سارا معاملہ اس کی وجہ سے ہوا, ورنہ ہم تو سب اچھی معاشی حالات کی طرف جا رہے تھے. تو پھر وہی جب آ کر آپ کو گاڑیاں دیں گے تو آپ کیسے ان کو مسکرا کر دیکھیں گے, یا بھلے چلے فلاحی کام کے لیے آپ کیسے ان سے بات کریں گے؟ ایک طرف ایک سٹانس پکڑنا چاہیے نا, ڈور کو ایک طرف سے پکڑنا یا دونوں طرف سے؟ نہیں علی, اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے 36 گاڑیوں کا ذکر کیا. آپ اگر دیکھیں پورے پاکستان میں یا خطے میں یو ایس ایڈ کس نہج میں جو آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ کو ایڈ دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت اگر آ جائے گی تو وہ کیا آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے؟ کیا وہ ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے؟ بالکل لیں گے سر. گاڑیاں بھی لینا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں, میرا تو صرف سوال ہی یہ ہے نسیم صاحب کہ ایک طرف کہا جاتا ہے رجیم چینج انہوں نے کی ہے, انہوں نے ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے, یہی آپ کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے گھر بھیجا ہے, فارغ کرایا, چھٹی کی ہے, اور پھر آپ ان سے لیتے ہیں. ورنہ میں اس بات کے تھوڑی خلاف ہوں کہ یہ گاڑیاں جو دی ہیں وہ کیوں دی ہیں, یا اگر آئی ایم ایف سے ضرورت کے تحت جا کر پیسے لینے پڑے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ضرورت کے مطابق کرنا پڑتا ہے. دیکھیں علی, یہاں پہ بڑے بڑے بیان سیاستدانوں کے آتے ہیں. یہ وہی سیاستدان اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑتے تھے کہ میں ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکال کے لے آؤں گا. تو سیاسی بیان بازی اور تقاریر ہماری ملک میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. عوام کے سینٹیمنٹ سے کھیلا جاتا ہے, ووٹ لینے کے لیے بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اسلامی ٹچ دے دو, سیاسی ٹچ دے دو. تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ باہر کچھ بات اور ہوتی ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا اسلام آباد میں کہ جب آپ کورٹ سے باہر نکلتے ہیں کوئی بھی سیاستدان تو بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہا ہوتا ہے, اور وہ شام کو جو ہے مغرب کے بعد اندھیرے میں جو ہے ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے انہی لوگوں سے ریلیف لینے کے لیے. تو یہ سیاسی نعرے بازی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اب آپ کبھی بھی ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں خراب کر سکتے. اسپیشلی آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات کبھی بھی خراب نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ایک سپر پاور, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اس کے علاوہ ہماری ملٹری کے بہت سارے وہاں پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, ٹریننگ کے لیے لوگ جاتے ہیں. تو ملکوں کے ساتھ آپ اس طرح جو ہے تعلقات خراب نہیں کر سکتے. تو اس میں جس طرح میرے بھائی سلمان عابد نے کہا کہ آپ کا لب و لہجہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو بڑا کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ آپس کی باتوں میں آپ جی سلمان صاحب کہنا چاہتا ہوں, 30 سیکنڈ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پہلے سوچو پھر تولو اور پھر بولو. ہمارے پولیٹیشینز کا پرابلم یہ ہے کہ پہلے بولتے ہیں, بعد میں تولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا, وہ اب یہ لب و لہجے جو اختیار کیے تھے نا لوگوں کو جذباتی سیاست کے اندر الجھانے کا, چاہے کوئی بھی پولیٹیشین ہے, ان کو باہر نکلنا چاہیے. اور یہ جو کانٹرڈکشن جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان سے باہر نکلیں, لوگوں کو ایک میسج کلیئر دیں. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, اپنی سیاست کے لیے نا جو بھی کارڈ ہمیں زیادہ سوٹ کرتا ہے نا سر, وہ ہم کھیلتے ہیں, اور وہ کھیل کر پھر ہم اس کے ساتھ اپنے سیاسی مفادات لیتے ہیں, اور پھر اس طرح کے کانٹرڈکشن جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے اینکر جتنے بھی ہیں وہ ہر پولیٹیشینز کے جو پرانے ٹاک شوز ہیں ان کے کلپس نکال کے ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ پہلے کسی کے بارے میں کیا کہتے تھے, اب کیا کہتے ہیں. تو اب ہمارا نیریٹو ہی یہ بن گیا ہے. میں نے ایک دو دفعہ پولیٹیشین سے پوچھا اور بہت سے لوگوں نے برملا کہا کہ دیکھیے جلسوں کی تقریروں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں, یہ تو ہمارے ایک سیاسی مفادات کے لیے ہوتا ہے. اصل میں جو اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بھائی یہ جلسوں کی گفتگو پھر کیا ڈرامے بازی ہے, اس کو پھر ہم ڈرامے بازی کے طور پر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان سمیت سب لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو جذباتیت ہے نا وہ پیدا نہ کی جائے پاکستان کی قومی سیاست میں, اس کا کوئی فائدہ کہیں نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. نسیم صدیقی صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا. سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے یہ جو ملاقات ہوئی چیف منسٹر کے پی کے اور امریکی ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کی, اس پر بات کی, اور ہم نے اس سچویشن کو اینالائز کرنے کی کوشش کی کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ سازش کرنے والے ہیں, ان کی مداخلت ہوئی تو آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیجا گیا, ٹاپل کیا گیا, اور پھر دوسری طرف یہ ملاقاتیں, اور پھر اس میں یہ ریڈ کارپٹ بھی بچھایا جاتا ہے. اس پہ آج کے پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے بات کی. جی مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپ کمنگ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.